اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کا مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ ہم نے رات دیا اور آپ تمام میڈیا والے تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ سے میڈیا نے جب بھی کسان اتحاد نے پریس کانفرنس کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج ہم جناب سید عاصم منیر جو ہمارے آرمی چیف تھے اور اب ان کو فیلڈ مارشل بننے پر اور ایئر چیف احمد بابر کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں اور پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان نے جس طرح بہادری سے دشمن کے گھر میں گھس کر ان کو نشانہ بنایا اور ان کی اہم تنصیبات کو تباہ کیا۔ دشمن نے کیا کیا؟ ہمارے معصوم بچے اور سویلین آبادی پہ اس نے فائر کیا اور ہماری افواج نے دشمن کی ایئر فیلڈ، ان کے بیس اور اہم اور ان کا جو S-400 کا جو میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو نشانہ بنایا۔ تو ہم پاک فوج کو، ایئر فورس کو، نیوی کو اور تمام اداروں کو جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور خاص کر آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب نے جس طرح بہادری سے ان کی سپیچ دیکھی جنگ سے پہلے، جس طرح اس نے قوم کو موبلائز کیا، جس طرح اپنی فوج کے ساتھ اگلے مورچوں کے ساتھ کھڑا رہا اور اپنی فوج اور ملک کی سلامتی کے لیے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، جس پہ ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہماری کابینہ نے اس کو فیلڈ مارشل کا اعزاز سے نوازا۔ ہم مشکور ہیں پرائم منسٹر کے اور ہم آرمی چیف صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دشمن جو کہتا تھا کہ میں دنیا کی پانچویں پاورفل فوج رکھتا ہوں، اکانومی میں دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوں اور میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دوں گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہم کلمہ کے نام سے ہمارا پاکستان بنا تھا اور آج بھی قائم ہے اور آنے والے دور میں اور قیامت تک پاکستان قائم رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ ہماری پاکستان کی فوج، ہماری آرمی اور ہماری عوام جو ہر وقت نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ اس لیے نہیں لڑتے کہ اس کی 50,000 تنخواہ ہے، وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ اپنے جانوں کے نذرانے دے کر وہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جب ہمیں شہادت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا جوان جو ہے وہ شہادت کے جذبے سے جنگ لڑتا ہے اور اللہ کا کرم ہے اس جذبے سے انڈیا کو اور جو دنیا کی پاور کہلاتا تھا اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں، اب انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں، جو انڈیا کا میڈیا ہر وقت اس کو کہتا تھا کہ میں نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا، میں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، ابھی وہی میڈیا کہتا ہے کہ مودی صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ رافیل ہوں گے تو میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب رافیل یقین کرو وہ پاکستان کی حدود میں آئے نہیں، اپنے جب ایئر بیس سے اڑ رہے تھے ہم نے ان کو اڑنے نہیں دیا۔ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، ہمارے جنگی طیاروں نے جس طرح ہمارے شاہینوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کی وہ ایئر فورس تو بالکل ہی جام ہو کے رہ گئی تھی، ان کا نہ کوئی فائٹر اڑا، جو اڑتا تھا ہم گرا دیتے تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارا رافیل ایک ہوا ہے، کل میں ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا کہتے 3 ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے شاہینوں نے، ایئر فورس نے ان کے 6 جنگی طیارے اور ان کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس پہ میں آرمی چیف کو، ہماری عوام کو، ہماری فوج کو، ہماری جو پرائم منسٹر صاحب تھا، تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر آرمی چیف کو فیلڈ مارش بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب بھی اگر انڈیا نے میلی آنکھ اٹھا کے میرے پاکستان کی طرف دیکھا تو ہم اس کا یہ حال جو کیا ہے اس سے زیادہ تباہی کریں گے۔ ابھی ہم نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ان کے اس سسٹم کو تباہ کیا ہے، ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیا اور ان دشمن کو بتایا کہ آپ کہتے تھے فلموں میں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، ہم نے آپ کو گھر میں گھس کے مارا ہے، آپ تو صرف فلمی دنیا تک کام کر سکتے ہیں، ہماری فوج پریکٹیکل کام کرتی ہے اور دشمن کو مارتی ہے۔ ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ میزائل سسٹم، ایئر فورس، نیوی، آرمی، ہر شعبے میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے اور اسی طرح اللہ کے حکم سے ہم آگے ترقی کریں گے۔ اور میں اس حوالے سے اپنے بزنس مینوں کو، ہمارے کسانوں کو اور یہ سب مل کے ہم اس کی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے اور اکانومی میں جس طرح پاکستان آگے جا رہا ہے دن بہ دن، اس میں ہم عوام اور خاص کر
اس جنگ میں میرے کسانوں کے بیٹوں نے جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک کی حفاظت کی. ہم اپنے کسانوں کے بیٹوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس جلد کریں گے. اور ہم ان دہشت گردوں کو جو کرپشن کے دہشت گرد ہیں، جو اس ملک میں کرپشن سے میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں، میری فوج نے، ایئر فورس، نیوی اور آرمی نے دشمن تو مار بگایا، جو ہماری اندر صفوں میں دہشت گرد بیٹھا ہے جو کرپشن کر کے میرے ملک کو لوٹ رہا ہے، نمبر وہ دہشت گرد. اور دوسرا جو انڈیا بیرونی ایجنڈے کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں کو اور ہمارے بلوچستان میں، KPK میں، کراچی یا پنجاب میں ان کو مختلف طریقوں سے ورگلا کے استعمال کرتا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں اپنے جوان نسل جو بھی جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، خدا کے واسطے اس ملک نے آگے جانا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کی ترقی میں کردار ادا کریں. اگر کسی نے آپ کو ورگلا لیا ہے آپ واپس آئیں اور گورنمنٹ پاکستان آپ کو ویلکم کرے گا. اور اس دشمن جو چاہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے، اس سے آپ کوشش کریں بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور آنے والی نسلوں اور ملک کو بھی بچائیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام میڈیا والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے آواز میں آواز ملایا ہے. ہم جناب سید اسم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے فوج نے انڈیا والوں نے جس طریقے سے دھمکیاں دی، جو ہمارے فوج نے مقابلہ کیا، وہ اخراج تحسین کے مستحق ہے. اور فوج میں ہمارے بہادر سپاہی جو اس میں شہید ہوئے ہیں، اللہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے. ہمارے فوج اتنا کمزور نہیں ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فوج کمزور ہے. ہمارے فوج نے ایک دن میں جو مقابلہ کیا ہے، ساری دنیا کا میڈیا جو ہے نا اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان کا فوج جو ہے نا سب سے بہترین فوج ہے دنیا کا. اور اس کے بعد یہ جو غزدار میں واقعہ ہوا ہے، بچوں کی بس پہ جو بم بلاسٹ ہوا ہے، میں کسان اتحاد کا صوبائی صدر اس کا پرزور مذمت کرتا ہوں. جس نے بھی کیا ہے، جو بھی اس میں انوالو ہے، گورنمنٹ کو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سرعام کھمبوں پہ لٹکانا چاہیے. جو یہ بچوں کا کیا قصور ہے کہ کوئی اس کے بم رکھ لیتا ہے. اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو ہمارا اتنا بڑا فوج ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، لوگ ہیں. اس طریقے سے لوگوں کے بس پر اٹیک کرنا ہم کسان اتحاد کی طرف سے اس کا پرزور مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی دیکھیں، جس طرح ہماری فوج دشمن سے مقابلہ کر رہی تھی اور بارڈروں پہ انگیج تھی، اب دشمن انڈیا نے یہ سمجھا کہ میں جنگ لڑنے گیا اور میں اپنی ساری طاقت، پاور، اربوں روپے کا جنگی ساز و سامان سے میں فیل ہو گیا ہوں. اب وہ پراکسی وار پہ آ گیا ہے کہ ہمارے معصوم لوگوں کو، ہمارے ان لوگوں کو ورگلا کے ہمارے ساتھ استعمال کر رہا ہے. دیکھیں، ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح دنیا میں پراکسی وار ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو، اگر دشمن آتا، جیسے دشمن وہ اتنا دلیر تھا، وہ سامنے آیا، ہم نے اس کو مار بھگایا. اب وہ مختلف طریقوں سے ہمارے معصوم بچوں کی جانوں کو جو اس کا ضائع کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ورگلا کے استعمال کر رہا ہے. ہم گورنمنٹ پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو بھی ان کے لیے کوئی ترقی کے پروجیکٹ دے، فنڈ دے، جو کرپشن کی مد میں ختم ہو رہے ہیں. اپنی جوان نسل ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، جو بھی نسل ہے، ان کے جوانوں پہ کام کیا جائے. جو انڈیا یہ چاہے گا،
انڈیا چاہے گا کہ میں میدان میں تو لڑ نہیں سکا، اب میں چھپ کے لڑوں، چھپ کے جیسے بزدل لڑتا ہے، اب وہ بزدل ہو کے لڑ رہا ہے۔ جی بہت آپ نے اچھا کریں گے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ دیکھیں وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس پہ ہماری تیاری ہے، سما ہے، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہمارے ہاں جو ہمارے پڑوس ممالک ہیں جس میں اس میں ہمارا بارڈر پہ اتنا ارینجمنٹ نہیں ہے، ہمارا آنا جانا ہے، تو انڈیا مختلف طریقوں سے ہمارے سویلین تک آتا ہے۔ وہاں تو ایک پتہ ہے نا کہ جنگ ہے، بارڈر ہے، اس پہ ہماری دفاعی لائن بھی لگی ہوئی ہے۔ ان کا اگر دور سے کوئی بندہ آ رہا ہو، غلطی سے بھی آ رہا ہو تو ہماری فوج مار دیتی ہے، اگر مارا جائے تو ان کی مار جاتی ہے۔ تو یہ پراکسی وار اسی طرح ہوتا ہے، جیسے ان کو ایزی اپروچ ہوتی ہے، وہاں سے دشمن حملہ کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل اس سال جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ ہسٹری میں ظلم نہیں ہوا، وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، اسٹارٹ پنجاب گورنمنٹ نے کیا۔ مریم نواز نے کسانوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، جو گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ جو ظلم اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ نے کیا پچھلے سال، اس نے گندم نہ خرید کر کے، پھر سندھ نے اور کے پی کے اور بلوچستان نے، چاروں صوبوں نے اس سال جو کسانوں سے گندم نہیں خریدی، میں کہتا ہوں یہ بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے زمردم میں لگا کے جس سی ایم نے پنجاب سے کسانوں سے گندم نہیں کی، میں کہتا ہوں ان پہ ایف آئی آر درج کرنی چاہیے۔ ہمارے دشمن ہے، مطلب یہاں پہ کیسوں نے بلوچستان کے جو ذمہ دار طبقہ ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ بجلی کی فراہمی کی جاتی ہے، اور جو سیزن کے اوقات ہوتے ہیں روشنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کیسوں کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ جو آپ کے کسان اتحاد ہے، جو بلوچستان کا جو معاشی حالت ہے وہ سارے جو ہے وہ بجلی پر انحصار کرتے ہیں، بجلی ہو تو معیشت زراعت ہوتی ہے، اگر بجلی ہو تو زراعت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے خلاف آپ کب قدم اٹھائیں گے اور کب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ بہت اہم ایشو ہے بلوچستان میں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا زراعت پہ کام کر لیا جائے تو جو بے روزگاری کا خاتمہ ہم ڈائریکٹ زراعت کے ذریعے خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی اور ایسا سسٹم ہے جس سے بے روزگار لوگوں کو جاب ملے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کیسکو کے خلاف نہیں جاتے، ہم زمیندار ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج کیا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے، اس میں ہم بھی شامل ہوئے تھے، دوسرا لالا لال جان، عید محمد، جتنی تنظیمیں تھیں سب نے مل کے ایک ساتھ ہو کے بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ کیا زمیندار ایکشن کمیٹی میں تھا، ہم نے اس کی سپورٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد کیسکو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا جو زمیندار ایکشن کمیٹی نے کیا، جس میں انہوں نے یہ ایگریمنٹ میں لکھا کہ آپ ہمیں 20 لاکھ روپے دے دیں سولر کا، ہم اور آپ اپنا کنیکشن ختم کر لیں۔ اس پہ زمیندار ایکشن کمیٹی اور کیسکو کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس پہ ہم نے نہیں کیا۔ ہمیں کیسکو نے بلایا، ہم نے کہا کہ یہ جو تجویز ہے ہم نہیں مانتے، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 20 لاکھ کا سولر نہیں، وہاں پانی 1200-1400 اسکوائر فٹ پہ ہے، وہاں کم از کم 30 سے 35 لاکھ کا سولر لگے گا، کہیں 12 لاکھ لگے گا، کہیں 18 لاکھ لگے گا۔ یہ جو آپ 20 لاکھ کا ایک فگر دے رہے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن ہماری ایک اتحادی جماعت جو آلریڈی کام کر رہی تھی، اس نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا، اگر اس کو ہم کہتے تو اس پہ کہتے کہ آپ اس میں سیاست کر رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ یہی ہوا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہوئی، جس میں ہمارے لانگو صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں کسان اتحاد کے، اور وہ صدر ہے اس ٹائم ہائی کورٹ بار کے، اس میں ہمیں اسٹے آرڈر مل گیا ہے کہ جب تک اس میں دوسری جماعت لال جان صاحب بھی ہیں، انہوں نے یہ اسٹے آرڈر لے لیا ہے کہ جہاں سولر 35 لاکھ کا وہاں 35 لاکھ دیا جائے، یا 20 لاکھ ہے وہاں 20 لاکھ دیا جائے، وہ ہم نے اسٹے کرا دیا۔ اور گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں، خاص کر سی ایم بلوچستان سے،
کہ سب سے اہم ایشو اس ٹائم زمیندار کا ہے، پیاز اس کا رل گیا، کیونکہ گندم پچھلے سال ہماری کاشت نہیں ہوئی، بکی نہیں، تو ہم نے ریپلیس فصل کاشت کر لی کہ ہم پیاز کاشت کر لیتے ہیں، سبزیاں کاشت کر لیتے ہیں، لیکن ظلم یہ ہوا کہ جب ہم نے پیاز کاشت کیا تعداد زیادہ تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں رسائی نہیں دی گئی، تو اب پیاز بازاروں میں رل رہا ہے، ٹماٹر بازاروں میں رل رہا ہے، گوبھی بازاروں میں رل رہی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کا 70% اس ملک کو زراعت چلا رہی ہے اور اس زراعت پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور کرپشن خاص کر ایریگیشن اور ایگریکلچر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ جتنی کرپشن کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں کی نہلی ہے۔ میں بالکل اس کی مضامت کرتا ہوں اور کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لی ہے کہ ہم اپنا کوئی ٹرانسفر کوئی اپنا کھمبا اتار کے نہیں جانے دیں گے۔ آلریڈی ہائی کورٹ سے اسٹے ہو گیا 10 دن پہلے، اور ہم سارے مل کے ہم زمیندار ایکشن کمیٹی سے بھی اپیل کریں گے، اس کے پاس بھی جائیں گے کہ یہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا یہ غلط ہے، اس کو ختم کریں، اور ہم دوبارہ مل کے ایک مضامت قرارداد پیش کریں اور بھرپور احتجاج کریں کرپشن کے خلاف بھی اور بجلی کے خلاف بھی۔ جو بلوچستان میں ہمارے ہاں کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں نہیں، خدا کی قسم چاروں صوبوں کا کسان اس ٹائم رل گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ہم سی ایم بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں، اور خاص کر جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ بلوچستان کی بات کریں، چاروں علاقوں میں اس ٹائم بیوروکریٹس اتنی پاورفل ہیں کہ اربوں کی کرپشن ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم پرائم منسٹر اور آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے انڈیا سے تو آپ نے جنگ جیت لیا ہے، یہ کرپشن کا جو باب کھلا ہوا ہے اس کو جب تک بند نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جی ہم وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل کریں گے، دیکھیں یہ گورنمنٹ کا پلان ہے کہ ہم نے اپنے غریب کو کس طرح آٹا سستا دینا ہے اور اپنے کس طرح کسان کو بچانا ہے۔ اگر دیکھو چاروں صوبوں کھلے ہوئے ہیں، اس ٹائم 144 نہیں لگا ہوا، پنجاب بلوچستان گورنمنٹ اگر 2300 روپے میں گندم خرید لیتی 5 لاکھ میٹرک ٹن، تو آج بلوچستان میں روٹی 8 سے 10 روپے کی ہوتی، لیکن ہماری گورنمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ ہر کوئی کرپشن میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ گندم سستی تھی، چلو کسان کا تو معاشی قتل کر دیا گورنمنٹ نے، لیکن غریب کو روٹی تو سستی دے دیتے۔